اس وقت جناب ہمارے ساتھ جناب قاری عبدالرحمان صاحب موجود ہیں جناب، جن کے والد مرحوم جو ماشاءاللہ اونٹ جنہوں نے جیل میں اونٹ ذبح کرتے تھے، اور اب وہ ہمیں نہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو ہمارے ساتھ قاری عبدالرحمان صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ابھی جیل میں جہاں جہاں بھی اونٹ ذبح کرتے ہیں اور یہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اس سال کہاں کہاں پہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں؟ جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ جی کیسے؟ السلام علیکم۔ الحمد للہ بٹ صاحب ہم پورے شہر میں کھڑے ہوں تھے، اور یہ ہمارے والد صاحب کا دیا ہوا ہمارا ایک تحفہ ہے، الحمد للہ اللہ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو اس کے بعد یہ کہ ہم اجتماعی قربانی ہر طرف کر رہے ہیں، لیکن اقصا میں بھی کر رہے ہیں، اور پورے شہر کے اندر بھی، آؤٹ سٹی بھی، میرپور اور چتر پڑی، اس کے بعد اپنا بینا کے اندر بھی، اور سہارن رنگی اور جیلم شہر کے اندر بھی نا مختلف علاقوں میں محلوں میں نا کر رہے ہیں الحمد للہ۔ تو یہ ہمارے والد صاحب کا دیا ہوا تحفہ ہے، پچھلے 40 سال سے ہم کر رہے ہیں ادھر۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں ادھر اجتماعی قربانی کر رہا ہوں، تو یہ سنت کے مطابق الحمد للہ اونٹ کا نحر کرنا، تو یہ ادھر شیلم شہر میں ہم ہی ہیں کوئی ایسا بھائی، تو اس طریقے کے مطابق اونٹ پر جی ماشاءاللہ۔ جی ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب چوکا لیڈیز میں اونٹ ذبح کرتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھنے آتے تھے کب ذبح کریں گے، کب ذبح کریں گے، تو ماشاءاللہ وہ آپ نے وہی روایت لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں؟ اس دفعہ تو واٹس ایپ ابھی کیا کہتے ہیں چاند آج نکل آئے گا انشاءاللہ، تو اس میں بکنگ ابھی آ رہی ہے، تقریباً ہر سال پچھلے 2-3 سال سے اس کی تعداد نہیں آپ پھر بتائیں پچھلے سال کتنے؟ پچھلے سال تقریباً ہمارے 30 کے قریب تھے، تو الحمدللہ صرف اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا یہ ابائی والد صاحب کی طرف سے یہ کام ہے، تو الحمدللہ پروفیشنل طریقے سے ہم ذبح کرتے ہیں اور سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو گائے کتنے کی ہے پچھلی دفعہ ہم نے گائیں تقریباً 30 کے قریب کی ہیں الحمدللہ، 30 سے 35 ہم نے گائیں کی ہیں، اور جس میں 4 بکرے تھے ہم نے کیے تھے، تو اور 30 اونٹ کے الحمدللہ۔ تو اس میں جو گائے بھی کرتے ہیں بھینس بھی کرتے ہیں، جی جی، تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں فرق نہیں ہے، تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، کچھ میں اجماع ہے، کچھ میں اختلاف ہے اس بات کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں چیز کا ذکر کیا گیا ہے جانوروں کا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو جانور ہمیں موجود ہے مل رہا ہے تو ہمیں اسی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، کوشش کریں دوسری راہوں سے بچنا چاہیے۔ تو سنت سے مجھے یہ ایک بات یاد آئی کہ جو یہ لوگ کھسی کر کے جانور کھاتے ہیں، یہ کیا یہ سنت میں جائز ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس کی جانور کی سیفٹی کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ عیب دار نہیں ہوتا، صرف اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ عیب دار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ عیب ہو، خال ہے، پھینگا ہے جانور، اور منہ سے دودا نہیں ہے، کان کترا ہے، اس کے بعد کان کٹا جیسے سینگ ٹوٹے گیا، تو یہ جو عیب بتائے ہیں، لنگڑا ہے، کمزور ہے، اس کے علاوہ یہ عیب میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی کھسی یہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ کچھ کہتے ہیں نا سنت میں جائز ہے، اس کے اندر یہ ہے نا کہ خامی نہیں ڈالی جاتی، صرف اس کی جان سیو کرنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی جو اتنی مہنگائی ہے قائد صاحب، تو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ جو سنت کے مطابق، ہمارا دین تو بڑا آسان ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں یہ ہے کہ چاند نکلنے سے پہلے جو لوگ قربانی کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ تراش لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ جس وقت عید کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ اپنے بال وغیرہ کاٹیں گے، تو وہ اسی بات میں شامل ہو جائیں گے جن لوگوں نے قربانی کی، اور اسی کے ثواب کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عبدالرحمان صاحب آپ بتا سکتے، ہمیں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا تاریخ چاند کی کیا ہے، ابھی کون سی تاریخ چاند کی جی آج 7 مطلب تاریخ ہے انگریزی کے حساب سے، اور 29 ذی الحجہ ہے، تو آج کا زیادہ بتایا گیا کیونکہ کل سعودیہ کے اندر چاند نظر آ گیا، تو ہمارا اس کا اگلا دن ہی بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج شام تک زیادہ تر یہ چانس ہے کہ آج انشاءاللہ 7 تاریخ کو 29 ذی الحجہ کو چاند نظر آ گیا، تو آج اثر کے بعد اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ پہ جی بہت شکریہ جی۔ یعنی 7 تاریخ کو آپ نے جو ہے نا ناخن بال جو ہے نا شام تک آپ اس کو کروا لیں، کیونکہ آپ پھر وہ آپ قربانی جو ہے نا اس میں آپ کو وہ سنت کے مطابق ثواب مل سکتا ہے۔ یو جی نیوز جاوا جی۔